پاکستان ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گے۔ یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس، جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھی۔ اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے۔ وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا۔ شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں۔ یہ جماعتیں جو دراصل خود امریت کے اوپر استوار ہیں، وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جدوجہد کریں گی؟ وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہے؟ آج محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے، تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا، اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے۔ تو آپ جب یہ نعرہ لگائیں اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں۔ 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف۔ سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا، آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے، رینجرز معاملہ چلا رہی ہے سارے کے سارے۔ اتنا بڑا شہر ہے۔ نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں، جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے پاکستان کو عزت دو۔ پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی۔ میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے۔ ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے۔ تینوں پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا،
زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا، مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے۔ اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر بھی حکومت، بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے، اور راستہ پرائم منسٹر صاحب دے چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات چیت کرنے کا۔ مذاکرات کا ایجنڈا بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں بات چیت۔ اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپوزیشن میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لیڈرشپ جو اپوزیشن کے اندر ہے ان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے جو 1-2 ان کے جو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بچے، ان کو تو پتہ نہیں ہے پالیٹکس کا، ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پی ڈی ایم کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اور جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں، اور آئیے بڑے امور کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، اور پاکستان کو عزت دینے کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر۔ اب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا، وہاں سے راہیں جدا ہوئی، ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی۔ ہم نے تو پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاکرات کا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن اپوزیشن جو جمہوری ماشاءاللہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہر ادارے سے بات کرنے کو تیار ہے سوائے پارلیمنٹ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فوج سے بات کریں گے، لڑائی بھی ہماری فوج سے ہے، باتیں بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، اور جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی ہم ان سے تو کریں گے ہی نہیں۔ سو الیکٹڈ لوگوں کے اوپر تو اپوزیشن کے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، اور میرے خیال میں اگر پاکستان کے اندر بہتری آنی ہے حالات میں تو وہ ظاہر ہے کہ پارلیمان کے اندر گفتگو